اسلام نعروں سے کبھی نہیں آیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت نے خون کی ندیاں بہا کر اسلام لائے. اسلام کے سر میں درد ہو رہا ہے. اسلام کو کوئی مرغی اٹھ لیا گھروں میں گھستا پھرتا ہے. جب ہمیں چاہیے ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اسلام کا ہاضمہ خراب ہو رہا ہے، کئی جگہ نہیں ملتی اس کو جو ہمارے یہاں آئے گا. جب ہم چاہتے ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اور اسلام تو ایسی چیز ہے، علماء موجود ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا، فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا ہے 1,24,000 پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کو جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ سبھی کے لیے لے کر آئے ہیں قاری حنیف ملتانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان دل کو دہلا دینے والا بیان ہے. ایک بار مکمل ضرور سنیں، انشاءاللہ منافع ہوگا. اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل. اتنا ستایا گیا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا. 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھایا. 23 سال میں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینے پاک میں جتنے دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، ایک عرصے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا تھا 24 گھنٹے میں. کبھی اپنی ماں کا کھانا تو دیکھو. عورتیں اگر سن رہی ہو کبھی تو سوچو، اس کا بھی تو پیٹ تھا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، کسی کی گھر والی تھی. اور رو کے فرماتی ہیں کہ اس کا بھی قلق جب ہوا جب وہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہ ملا. اور فرماتی ہیں میری آنکھ نے 3 چاند لگاتار دیکھ لیے کہ نبی کے چولہے میں آگ نہ جلی. قدرت کی تقسیم تو دیکھو. فرعون کے پاس دولت ہے، قارون کے پاس دولت ہے، حامان کے پاس دولت ہے، شداد کے پاس دولت ہے، اور نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. ویسے کہتا اللہ پاک میرا محبوب ہے، سارے جہان کا سردار ہے، اور پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. اگر اللہ کو دولت سے پیار ہوتا تو نبی کا گھر سونے سے بھرتا. پتا چلا کہ اللہ کو دولت سے پیار نہیں بلکہ فاقے سے پیار ہے، اور ہم اس میں راضی نہیں. اگر ہم راضی ہو جائیں تو ایک دن میں بات بدل سکتی ہے، ایک دن میں. مگر ہمارے یہاں تو بات چیت کا نظام بھی ایسا ہے، وہ ایک چوڑیاں بیچنے والا اپنی چھبڑی میں چوڑیاں لے کے بازار میں آ گیا، آگے مل گیا میری برادری کا راجپوت، یوں لاٹھی مار کے کہنے لگا کیا ہے وہ؟ کہنے لگا ایک دفعہ اور کر دے کچھ بھی نہیں. اسی طرح ایک دفعہ اور کر دے کچھ بھی نہیں. کیا حال ہے، کس طرح کام بنے؟ بس لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے، کبھی اس مولوی کے پاس آ گئے، کبھی اس پیر فقیر کے دعا کر دینا، دعا کر دینا. ارے دولت کے لیے تو رات دن تم مارے مارے پھرتے ہو، اور سارے کاموں کے لیے کہتے ہو دعا کر دینا. یہاں لکڑ منڈی موڑ پہ بہت دنوں کی بات ہے، ڈاکٹر سعید صاحب بیٹھے ہیں، اچھا آدمی اللہ سلامت رکھے. جب شروع میں دکان کھولی تو ہم دوستوں کو بلایا، بوتل پلائی، مٹر کھلائے، بوندیاں کھلائی. شیخ ستار کہنے لگا کہ دعا کرو ڈاکٹر صاحب کی دکان خوب چلے. میں نے کبھی بوتل کے پیسے لے لے، بوندی کے پیسے لے لے، میں تو دعا نہیں کرتا. لوگ بیمار ہوں، بیڑا گھڑک ہو تو اس کی دکان چلے، میں دعا کیوں کروں؟ بوتل پلائی ہے، پیسے لے لو، کیا بات اس میں؟ دعا کا تماشا بن گیا. وہاں مسجد میں آ جاتے ہیں جمعہ والے دن اکثر. ایک دن ایک نوجوان آیا کہ جی دعا کر دینا میری دادی فوت ہو گئی. اب عادت ہے ہر آدمی پوچھ لیتے، میں نے کہا یار بیمار تھی؟ کہ نہیں جی.
میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ جی VCR دیکھ رہی تھی، دیکھتی دیکھتی لیٹ گئی اور مر گئی۔ میں نے کہا جلدی جا دادی کی قبر پہ لکھ کے حضرت VCR شہید رحمت اللہ علیہ، اور دادی کا عرس بھرنا۔ اتنی نیک دادی جو VCR کے سامنے مر گئی۔ ایک بات اور بھی تو سوچو، جس خاندان کی دادی ایسی ہو اس کی پوتی کیسی ہوگی؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ کبھی کوئی آئے گا جی ابا جان نشتر میں ہیں، دعا کر دینا، خدا کی قسم مر گیا ہوں، لٹ گیا ہوں، قرضدار ہو گیا ہوں، ڈاکٹروں نے میرے چمڑا پاڑ لیا، بھئی کہے کہ دعا کروں، بس جی یہی دعا کر دینا، اللہ پاک یا ادھر کر دے یا ادھر کر دے، اصل پروگرام ادھر کا ہی ہے۔ اور اس اولاد کو کوٹھیاں بنا کے دو، بنگلے بنا کے دو، اور ان کو طرح طرح کی سہولتیں دو، تو بیمار پڑ گیا تو تیرے مرنے کی دعائیں مانگتے پھرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایسا گھر تھا کہ کھڑے ہو کر یوں کھجور کی چھت کو ہاتھ لگا لیتے، اچھی طرح کا جھوپڑا بھی نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت کے مکان پہ تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ چادر اندر پھینک دی، تشریف لے آئے۔ بیٹی آج کیا بات تھی، کیسی آواز لگائی، چادر پہلے کیوں طلب کی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی ابا اتنی غربت ہے، اتنی تنگی ہے، اتنی ناداری ہے، اتنا کپڑا نہیں جو سارا بدن چھپا سکوں۔ باپ کی موجودگی میں کھڑی ہو کر نیت باندھی، دھڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر دھڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر دھڑام سے گر پڑی۔ پوچھ لیا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی ابا آج تیری بیٹی کا 4 دن کا فاقہ ہے۔ دریائے کرم جوش میں آ گیا، دعا فرما دی، یوں فرمایا بیٹی ذرا مسلح تو اٹھا کے دیکھو۔ ایسے ہی گھبرا گئی خام کا، مسلح اٹھا کے دیکھا، مسلح کے نیچے کی ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی، اور یوں فرمایا جتنا چاہو اٹھا لو لیکن قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ تم ہوتے یا میں ہی ہوتا اتنی بڑی گٹڑی باندھتے قیامت تک ختم نہ ہو۔ ہاں لیکن جب ابا کی زبان سے یہ لفظ قیامت سنا اور حساب کی بات سنی، میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں فاطمۃ الزہرا نے 4 دن کے فاقے والی نے تھوک دیا سونے پہ اور مسلح ڈال دیا۔ ابا فاقے منظور ہیں، قیامت کا حساب منظور نہیں۔ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم ان لوگوں کی زندگی کا؟ کیسے معلوم ہو کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ اتنا صبر، اتنا ضبط۔ آخری وقت ہے، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگی زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ جب اتنا پردہ تھا، اتنی غیرت تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہی، نہ رج کے کھایا، نہ کبھی کسی نے ہستی دیکھی، رویا کرتی تھی ہر وقت اے انس وہ ہاتھ دکھا جس ہاتھ سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے۔
ہوتا ہے، نہ سنت کا طریقہ ہے، کوئی چیز ہی نہیں رہی، ساری چیزیں ہم نے خود اڑا دی، ساری چیزوں میں انگریز کا معاملہ پسند ہے۔ اب ہم نے مردوں میں باز کہنے کم کر دیا، ہم عورتوں میں باز کہنے لگ گئے۔ میں نے ایک جگہ باز کہہ دیا لاہور میں کہ یہ مرد جو نماز نہیں پڑھتے اس کا گناہ تمہیں ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے پہلے زمانے میں عورت مرد کی تابع داری تھی، اب ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، ہم تمہارے تابع دار ہیں۔ میں نے کہا شرط تجربہ کر کے دیکھ لو، جس کا گھر والا بے نماز ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، 3 دن اکڑ کے دکھا دے، انشاءاللہ چوتھے دن اگر اگلی صف کا نمازی نہ بن جائے تو مجھے کہنا۔ جب بھی کوئی بات کرے نا تم کہا جو بس کر، بدبخت ہے، بے نمازی ہے، بدتمیز ہے، پڑے جا۔ یوں ہی ذرا نخرہ کر کے دکھا دے کون سا تجھے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ اس سال کے دوسرے سال میں اس موقع پہ جب گیا تو ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ میری تمنا تھی کہ داڑھی والا مرد ہو میرا، لیکن ماں باپ نے شادی کی، وہ داڑھی منڈا تھا۔ یوں کہ ایک دن داڑھی منہ صفا کرا کے تازہ بالکل اس طرح کا منہ بنا کے آیا جیسے وساخی بتاؤ ہوتا ہے۔ کہنے لگی مجھے شرارت سوچی، میں نے کیا کیا، آرام سے بیٹھا تھا، اس کے سر پہ اپنا دوپٹہ ڈال دیا اور سامنے شیشہ کر دیا کہ دیکھ لے تیرے منہ میں میرے منہ میں کوئی فرق ہے۔ کہنے لگی داڑھی رکھ لی۔ یہ داڑھی جو لوگ منڈواتے ہیں ان عورتوں کے ڈرتے تو منڈواؤں ہیں، ورنہ کوئی وزن تھوڑی ہے۔ ہم جو داڑھی رکھتے ہیں مزدور تھوڑے لیے پھر رہے کہ ہاں یار داڑھی چبا۔ صرف عورتوں سے ڈر کے کہ کبھی بیوی آگے روٹی رکھ کے اور یوں نہ کہہ دے بابا کھا لے۔ اندازہ لگاؤ، یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں آئی ہیں اور خامخواہ آئی ہیں، کوئی حقیقت نہیں ان چیزوں کی۔ اسلام کو تو کافر لوگ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ سیدہ ام حبیبہ سب کہہ دو زور سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ خود فرماتی ہیں کہ جس یہودی سے میرا پہلا نکاح تھا وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اور رات کو میں نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ گیا۔ تو ام حبیبہ فرماتی ہیں میں نے اپنے خامن کو بتایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے اور جب سے خواب دیکھا میرا دل خوشی سے مسرور ہے، خوشی آ رہی ہے دل میں کہ آسمان کا چاند اتر کر میری گود میں آ گیا۔ تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب بیان کیا، میرا جو وہ خامن تھا نا کافر، اس نے او کیا نہ تو کیا، پڑاخ سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہنے لگا ہاں جان گیا ہوں، سمجھ گیا ہوں، اس نبی کی بیوی بننے والی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہے کافر اور اس کے خواب کو پہچان گیا۔ آسمان کا چاند تو وہ نبی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی تھی تو مجھ سے پوچھا تیرے یہ منہ پہ نشان کیسا ہے، کیونکہ میں شرم کی ماری منہ جھکا بیٹھی۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو میں نے عرض کر دیا کہ یوں واقعہ ہوا تھا۔ تو فرمایا ام حبیبہ تو نے تو میری نبوت کا چاند پہلے سے دیکھ لیا،
ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں صحیح معنوں میں بنے اور چلے دنیا میں. ایک ایک ایسا بکریاں بھیڑوں کا کام کرتا چراتا ہے. یہ صحابہ کرام کا قافلہ اس کا مہمان بنا. اس نے 2-3 بکریاں ذبح کی اور کھلائی ان کو. لیکن رات کا آدھا حصہ گزرا تو بکریوں والا روتا ہوا آیا. انہوں نے پوچھا بھی کیا ہوا, رویا کیوں؟ کہنے لگا میری بکری بھیڑیا لے گیا. نے کہا پھر یار رونے کی کیا بات ہے, لاکھوں بکریاں تیرے پاس, ایک بھیڑیا بھی لے گیا تو کیا ہوا, کون سی کمی آ گئی؟ تو اس نے روتے روتے کہا کہ بکری کو نہیں روتا کہ اور اصل میں رونا اس بات کا ہے میرے والد کی زندگی میں, میری زندگی میں بھیڑیا بکری کبھی نہیں لے گیا, آج لے کے گیا. معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم کا جنازہ اٹھ گیا. ٹیلی فون نہیں, وائرلیس نہیں, اس سے اندازہ لگا لیا کہ بھیڑیا بکری کیوں لے گیا. کہ معلوم ہوتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ گیا ہے, جبھی تو بھیڑیا بکری کو لے گیا. آج ہمیں کیسا معلوم ہو. اور ایک ایک صحابی سیدنا خالد بن ولید, سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قسم پروردگار کی جب یہ قصہ واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے میرے دل میں ٹیس لگتی ہے اور بڑی دیر تک رہتی ہے. 125 جنگ لڑے حضرت خالد بن ولید نے. کتنے؟ 125. اور ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی, ایک میں بھی. ہمارے سامنے تو اگر ایک جہاد کا اعلان ہو جائے گا نا, کوئی پیشاب کی کوئی لیٹرین میں گھس جائے گا, کوئی غسل خانے میں گھس جائے گا. 125 جنگ لڑنے والا فاتح جرنیل سیف اللہ. کسی مجلس میں کسی شاعر نے شعر پڑھے, اس کو 2-4 آنے کو تھوڑے سے پیسے انعام میں دے دیے. بھلا یہ کیا کوئی کفر تو نہیں کر دیا؟ کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ خالد بن ولید نے شاعر کو پیسے دیے. تو بلایا ہے, سینکڑوں جرنیل ہیں, گول دائرہ بنایا سب جرنیلوں کی موجودگی میں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر, اور یہ کوئی سرکاری ضرورت تھوڑی تھی, کیوں پیسے دیے؟ خدا کی قسم ابلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی وردی اتار لی, ہتھیار اتار لیے, اور دونوں ہاتھ یوں پیچھے باندھ کر خالد بن ولید کے سارے جرنیلوں کے دربار کے چاروں طرف 7 چکر کٹوائے گئے. ارے نماز پڑھنا اور ہے, سجدے کرنا اور ہے, قربانی کرنا اور ہے, خدمت کرنا اور ہے. یہ نیکی نگاہ نبوت کے سوا اور کسی کی نگاہ نہیں دے سکتی. اتنا بڑا فاتح جرنیل, سینکڑوں جرنیلوں کی موجودگی میں ہتھیار اترے, پگڑی اتری, اور پیچھے ہاتھ باندھ کر 7 چکر لگائے گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کوئی تو خالد بن ولید کا کپڑا دیکھ رہے تھے اور میں خالد بن ولید کا چہرہ پڑھ رہا تھا. 7 چکر پورے لگ چکے تھے. خالد بن ولید کے چہرے پہ اتنا بھی فرق نہیں آیا جیسے اڑد کی اوپر سفیدی ہوتی ہے, ذرہ برابر احساس نہ ہوا کہ میں اتنا فاتح جرنیل اگر 4 آنے کسی کو دے دیے, اتنی بڑی بےعزتی. نگاہ نبوت نے ان حضرات کو ایسا بنا دیا تھا کہ تمام دل کے اندر سے اس قسم کے خیالات سارے ہی نکل گئے تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ. مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ تم نے بہت دن ہو گئے اپنا کوئی حال نہیں لکھا. تو مولانا گنگوئی نے جواب دیا کہ جی اب تو یہ حال ہے, میرے منہ پہ کھڑا ہو کر کوئی گالیاں دے تو رنج نہیں ہوتا, میرے منہ پہ کھڑا ہو کر کوئی تعریف کرے تو خوشی نہیں ہوتی. تو حاجی صاحب نے لکھا بس میں یہی تو چاہتا تھا, اب تو کام بن گیا, کام بن گیا. پھر تو گالیوں پر رنج نہیں, تعریف پہ خوشی نہیں, یہی میں چاہتا تھا. اللہ والے بھی یوں ہی اصلاح کرتے ہیں تمام معاملات میں.
ان بزرگان دین نے کوئی تھوڑی محنت نہیں کی. آج تو اشتہار ہے، اخبار ہے، مدارس ہیں. خدا کی قسم وہ بھی تو کوئی وقت ہوگا جب اللہ والے کو کوئی گلی سے نہیں گزرنے دیتا تھا. اور انگریز کی بدماشی ان کے ساتھ تھی. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دلی کے چاروں طرف عربی کے 4000 مدرسے تھے. 4000 عربی کے مدرسے تھے. سن 57 کی جنگ آزادی میں انگریز سے جو ٹکرائے، ایک طالب علم نہ بچا، ایک استاد نہ بچا، اذان دینے والا نہ بچا، نماز پڑھانے والا نہ بچا، لانگری نہ بچا، تمام کے تمام. اور دلی سے لے کر پانی پت تک، اور دلی سے لے کر مراد آباد تک، اور دلی سے لے کر روہتک تک، چاروں طرف 50-80 میل کے ایریے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا، کوئی شاخ ایسی نہ تھی جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو. تم ہمیں دیکھ کر باتیں کرتے ہو جی مولوی کا کوئی اعتبار نہیں. ٹھیک ہے ہمارا اعتبار نہیں، لیکن ہمارے بڑے بہت کچھ تھے، قربانیاں دی ہیں. آج نواز شریف کی وزارت، صدر صاحب کی صدارت، اور یہ ڈی سی کی ڈی سی پڑا، اور یہ گورنروں کی گورنریاں علماء دیوبند کی قربانیوں کے صدقے میں ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹے کی جیل میں بھیجے گئے جزیرہ انڈمان میں، تو سمندری جہاز سے اترے اور ایک انگریز آگے آگے چلا کہ آپ لوگوں کو رستہ معلوم نہیں، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. حضرت شیخ الہند نے فرمایا اس بدبخت کو بلاؤ، ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم انگریز کے پیچھے چلیں. جب انہوں نے پوچھا کہ آپ چلتے کیوں نہیں، تو فرمایا کہ ہمیں پیچھے ہو کر یوں بتاتے رہو کہ دائیں چلو بائیں چلو، انگریز آگے چلے گا تو میں نہیں چلوں گا. اور آج ہم جتنے بھی مرد عورت ہیں رات کو دعا مانگ کے سو میں، یا اللہ صبح کو انگریز نہیں بنا دے ہمیں. چھوٹا بچہ ہوتا نا 2-2.5 سال کا، ماں کوشش کرتی ہے نوا دعا کے، سرما سیاہی کر کے اور انگریزی نما کپڑے پہنا کے، وہ ایک یہاں کو بھی پہناتی ہے جیسے گھوڑے کا ساز ہوتا ہے، پھر انگلی پکڑ کے ساس کے پاس لاتی ہے. خالہ دیکھو خدائے قسم ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی صاحب کا بچہ ہو. آگے سے خوش ہو کے دادی بھی کہتی ہے خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں. تصدیق کر دی ماں نے بھی، دادی نے بھی منڈی پر آئی ہے. ہر آدمی کی تمنا یہ ہے انگریز بن جاؤں، انگریز بن کے مروں، انگریزی کپڑے پہنوں، انگریزی برتنوں میں کھانا کھاؤں. ایک دن لاہور میں پتہ نہیں بسوں کی ہڑتال تھی، بڑا رش اسٹیشن پہ. تو میرا ساتھی تھوڑی دیر میں پھر پھرا کے آگے کہنے لگے جی آج ٹکٹ نہیں ملتا. میں نے کیوں؟ وہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے. چل با، میں نے کہا مجھے پیسے دے میں لوں گا. وہ میں لائن میں لگ گیا. چلتے 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 جب میں کھڑکی کے قریب گیا نا تو ایک میرے سے آگے کھڑا تھا بابو، اس نے اور پیسے مانگے ہوں گے بابو نے، تو اس نے جیب سے یہاں سے نکالنے تھے یہاں سے نکالنے تھے. میں ملا ہوا کھڑا تھا نا، یوں بابو کو ڈا ہوا اور پیچھے سے پیسے نکال. میں نے کہا یار یہاں کسے لگتے دیکھے، یہاں لگتے دیکھے، یہ سوشلزم کے دفتر پہ کہاں جا کے کسا لگایا. یہ انگریزی خان لڑکے ہوتے ہیں. اب سردی کے موسم میں دیکھنا، عصر کے بعد پارکوں میں گراؤنڈوں میں یہاں ڈال لیں گے پیچھے چلغوزے یا چھولے اور یوں نکال. دیکھنے والے کو فکرات آتی ہے بھئی یہ بدبخت کہاں سے نکالا ہے.
کی انگریز بن جائیں۔ اس سال سے پچھلے سال میں لندن میں تھا، وہاں ایڈمبرا یونیورسٹی ہے، مجھے بھی وہاں بیان کے لیے لے گئے تو ایک پروفیسر بڑی اچھی اردو بول رہا تھا، مجھے کہنے لگا پاکستان سے آئے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا مولانا احمد علی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی محمود، ان کو جانتے؟ میں نے کہا اچھی طرح جانتا ہوں۔ قسم خدا کی وہ انگریز بڑا تعجب سے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ یہ واقعی آدمی تھے، یہ انسان تھے یہ؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میں نے لندن اکیڈمی سے ان کی فائل لے کے پڑھی ہے، ملکہ وکٹوریہ کی لکھی ہوئی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی لکھی ہوئی۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ آدمی نہیں تھے، یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کو سر نہیں کر سکا۔ تمہیں کیا معلوم کہ ان حضرات نے کتنی قربانی دی اور بغیر کسی انعام کے، بغیر کسی صلے کے، اللہ کے نام پر ایک نہیں لاکھوں نے سر کٹا دیے۔ سر پر کب سر بلند، سر پر کب سر بلند۔ مولانا آزاد مرحوم، ابوالکلام آزاد مرحوم کو ٹیلی گرام ملا کلکتے سے، گھر والی نے ٹیلی گرام دیا میں بیمار ہوں، میرا آخری وقت ہے، میرا منہ دیکھ جاؤ، اپنا مجھے دکھا جاؤ، بڑا اشتیاق ہے، بڑی تمنا ہے، آخری وقت ہے، مل جاؤ۔ مولانا نے جوابی ٹیلی گرام دے دیا، اللہ والی اگر تیرا وقت آ گیا درود شریف پڑھتی ہوئی چلی جا، کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا، قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا، تجھ سے ملنے کے لیے میں انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں، تو اللہ اللہ کرتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی رخصت ہو جا، انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خبر دی گئی تیری والدہ کا انتقال ہو گیا، جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے گھر سے اٹھے، اطلاع دی گئی ماں کا منہ دیکھ لو، جنازے کو کندھا دے لو۔ مولانا نے جواب یہی دیا، میری ماں کی اللہ مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے، ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز کمینے سے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ یوں ہی نہیں، دوڑ دوڑ کی بات ہے۔ میں اس جوان کا تذکرہ کر رہا ہوں جس نے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی۔ 70,000 شاگرد عرب میں، 70,000 خود لکھتے نقش حیات میں کہ اتنا کھٹن وقت تھا مدینے پاک میں رہنے کے وقت کہ ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابال کر گھر کے 11 آدمی پی کے سو جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی بیوی بچے بھوک سے تڑپ اٹھتے۔ میں مدینے کی گلیوں میں شام کو نکل جاتا، اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کے پھینکے ہوئے مدینے کی گلیوں سے چھلکے اٹھا لاتا، شام کو پانی میں دھو کر بیوی بچے بھی میں بھی ان چھلکوں کو چبا جاتے، پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے۔ فتویٰ دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ کون ایسے فتوے دے گا آج کل؟ اور پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی عورت کی حکومت جائز ہے؟ اب دیکھ اس طرح بنتا مولوی کو، نہ ہاں کہی نہ کہی۔ آپ عورت سے پیدا نہیں ہوئے، گھر میں بہن بیٹی عورت نہیں ہے، سب کو نکال دیا آپ نے۔
मौलवी से आके एक औरत ने मसला पूछा, बेटा फौत हो गया था, जी मेरा बेटा फौत हो गया, ऐसा फतवा दे जो बेटे के माल में से मुझे ज्यादा मिले। उसने कहा 100 रुपए लगेंगे। उन्होंने कहा मैं ला दूंगी, पक्का फतवा दे कुरान में से। उन्होंने कहा हाँ कुरान में से दूंगा। उसने 100 रुपए ला के दे दिए। उसने फतवा दे दिया, माँ अगना अनहु मालुहु व माँ का सारा माल माँ का है। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दे दिया कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। यहाँ कराची में खालिक दीन हाल में अदालत लगी, अंग्रेज शीशन बैठा, मौलाना को तलब किया गया, मौलाना तशरीफ ले आए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने दोनों हाथ पैरों पर दोनों हाथ रख दिया, हजरत कुछ नरम बात करना, अंग्रेज का इरादा बड़ा गलत है, सख्त सजा का इरादा किए बैठा है। उन्होंने कहा जी कैसी गलत सजा? कि फांसी का इरादा है उसका। तो फरमाया मैंने फतवा दिया था फांसी दे, मैं खुद पसंद करता हूं फांसी चढ़ जाने को, मैं नहीं डरता। तुम होते ये मैं कारी हनीफ होता ना उस अदालत में। और जी तुसी मेरे फतवे का मतलब ही नहीं समझा। सौ चक्कर काट जाता। ये तो इन अल्लाह वालों की शान है। हयात बसरूरी कहता दिल लाई दुख और चल दिले जिले कौमी च बंदे ने दलेर होंदे, दिल लाई दुख और चल दिले जिले कौमी च बंदे ने दलेर होंदे, कौन पुछदा कांवों ते गिदड़ा नू कदी पिंजरे बाल ते शेर होंदे। कोई मौलवी कहते नहीं असी कदे नहीं फड़ी गए, सानू कदे नहीं फड़ना ही पुलिस, और तेरा फड़ के की करेगा? तू फड़न जो गई नहीं। इन उलमाए देवबंद का ये सेहरा है, सर देंगे मिर्जाइयत के मसले में, ये देंगे राफजियत कादियानियत के मसले में सर देंगे तो ये देंगे, हर बातिल से हर कुफर से ये टकराएंगे। हमारी रीत है और हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया कि इसमें बड़ा मजा आता है। कटा दिल लई दुख और चल देने जेड़े कौमी च बंदे ने दलेर होंदे, कौन पुछदा कावां ते गिदड़ा नू कदी पिंजरे बाल ते शेर होंदे, इटा बोटियां उसी नू पैंदियां ने जेड़ी बेरी दे नाल ने बेर होंदे, इटा बोटियां उसी नू पैंदियां ने जेड़ी बेरी दे नाल ने बेर होंदे, कतरा खून ते पानी दा बंद होके मोटी हीरे च लाल ने फेर होंदे। अल्लाह अल्लाह। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह से अंग्रेज ने पूछा क्या आपने फतवा दिया है कि हमारी फौज में भर्ती होना हराम है? फरमाया हाँ। सिर्फ हाँ ही नहीं कहा, दिया था और यही फतवा देता हूं और यही फतवा देता रहूंगा। वाह मदनी, कसम है परवरदिगार की, 16 महीने हजरत के जूतियों में बैठा। ऐसा मालूम होता था कि अगर उन दिनों में मौत आ जाती तो कौन पूछने वाला था जन्नत में कि तुम किधर जा रहे हो? दिल मानता था। 850 तालिब इल्म सिर्फ दौरे हदीस में था। ये मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालमपुरी मेरी उसी दौरे हदीस की क्लास में थे। हम दौरे हदीस के साथी हैं देवबंद के।
کوئی بات تھی؟ کوئی طالب علم تھے؟ آنسو رومال خریدنا پڑتا تھا ہر طالب علم کو آنسو صاف کرنے کے لیے. تو شمائل ترمذی قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھاتے تھے. وہ سیرت کے پیکر تھے. اللہ 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 کیا بات تھی. تو مولانا مدنی نے جواب دیا کہ دیا نہیں تھا، اب بھی یہی دوں گا فتویٰ، یہی دیتا رہوں گا. انگریز نے پوچھا معلوم ہے اس فتوے کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے، تو بتا. کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے. تو مولانا نے یوں کپڑا بغل میں سے نکال کے میز پہ رکھ دیا. فرمایا یہ کیا؟ کہ فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ دیوبند، سر بکف سر بلند. فرمایا میں دیوبند سے کفن ساتھ لایا ہوں. اجی کفن تو یہاں بھی مل جاتا. ایسے موقعوں میں گورنمنٹ خود کفن دیا کرتی ہے. فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی، اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. انگریز کے بنائے ہوئے کپڑے کو میں نے ساری زندگی استعمال نہیں کیا. انگریز کا کفن پہن کر قبر میں جانا بھی میں پسند نہیں کرتا. اب تو ماننا کرو گے کچھ باتیں. فرمانے لگے نہیں نہیں، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان، مگر جھکی تو نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ دیوبند، سر بکف سر بلند. نعرہ تکبیر. انگریز کے دور میں مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے بزرگ ہیں علماء دیوبند میں سے، گرفتار کر لیے، کیس چلایا بغاوت کا. پھانسی کا حکم ہو گیا، کوٹڑی میں بند کر دیا پھانسی کی. سپرڈنٹ جیل نے گورنمنٹ برطانیہ کو، انگریز کو خبر دی کہ یہ کوٹڑی جو ہے پھانسی کی، اس میں تو لوگ مر جایا کرتے ہیں، نیم مردہ ہو جاتے ہیں، رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ مولوی جب سے اس کوٹڑی میں ہم اس کو لائے ہیں پھانسی والی میں، اس کا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے، اس کے چہرے پہ نکھار آ رہا ہے، اس کا حسن دوبالا ہو رہا ہے. اس کا ڈاکٹری معائنہ روز کراتا ہوں، میں نہیں سمجھ سکا کیا وجہ ہے. آخری انگریز گورنمنٹ کی ٹیم آئی اور مولانا کو باہر نکالا اور نکال کے پوچھا کہ مولانا ہمارے ڈاکٹر بھی عاجز ہیں، یہ روز ایک شیر آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے. یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں بڑوں بڑوں کے وزن کم ہو جاتے ہیں، کئی تو پہلے ہی مر جاتے ہیں، یوں ہی قانون لٹکانے پڑتے ہیں، پیلا رنگ ہو جاتا ہے. اور آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ رونق آ رہی ہے، نکھار آ رہا ہے، چہرے پہ رونق دوبارہ ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ مولانا نے فرمایا اصل وجہ بتاؤں؟ کہ ہاں بتاؤ. کہ میں جب سے قرآن پڑھنے لگا ہوں نا، اور جب سے یہ آیت پڑھی ہے، مجھے شہادت کا بڑا شوق ہے. جب سے تم یہاں پھانسی کوٹڑی میں لائے ہو میں خوش ہو رہا ہوں. آج شہید ہوں گا، آج اللہ کی حضور میں حاضر ہوں گا، آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، آج صحابہ کرام کی ملاقات کروں گا. تو مجھے تو خوشی ہو رہی ہے ایسی جیسی شادی کی خوشی ہوتی ہے. اور کہنے لگا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نام پہ مر مٹنے والوں، میرے نام پہ جان دینے والوں، میرے نام پہ سر کٹانے والوں، میرے نزدیک تم اتنے اونچے ہیں، پوری کائنات کو میں حکم دیتا ہوں تمہیں اس مرنے والے کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ مولانا جعفر تھنیسری سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، میری راجپوت برادری کا جوان ہے، ضلع کرنال تحصیل تھریسر کا ذمہ دار ہے بڑا۔ مولانا محمود الحسن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کر بیٹھا۔ اللہ اللہ، انگریزوں کو پتہ چل نہیں تھا۔ آج کل تو مرید اس لیے بنتے ہیں نا لوگ کہ حضرت سے اصل تو خلافت ماروں گا، اصل تو حضرت سے خلافت ماروں گا، ورنہ مال کی آمد میں تو حصے دار بنوں گا ہی۔ پہلے زمانے میں لوگ بزرگوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، بڑا بڑا سفر کر کے ملنے کے لیے جاتے تھے، مسائل معلوم کرنے جاتے تھے۔ اب پیر صاحب کا خود خط آتا ہے کہ مجھے دورہ اٹھا ہوا ہے، فلاں دن فلاں تاریخ میں تیرے دروازے پہ ہو رہا ہوں، جوتے تیار رکھنا۔ خود دورہ بناتے ہیں، فلاں دن فلاں جگہ پہنچیں گے، فلاں دن فلاں جگہ پہنچیں گے، فلاں دن فلاں مرید کی ایسی تیسی پھیریں گے۔ راجپوت برادری کا جوان، ہماری برادری میں یا تو کوئی ادھر لگتا نہیں، جو لگتا ہے نا پھر لو لنگر ہوتا ہے۔ ہاں، مولانا عبد القادر صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، تمہیں پتہ بھی نہیں میں کتنے بڑے آدمی کا نام لے گیا۔ میں نے اس جوان کا نام لیا ہے جو عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم کا بھی پیر تھا، مولانا حبیب اللہ، مولانا عبداللہ، ہزاروں، مولانا محمد علی جلندری، ساروں کا پیر تھا مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ۔ اتنا بڑا ولی خود لکھتے ہیں کہ جب وہاں یہ ضلع سرگودے میں ڈڈیاں کی جگہ ہے، یہاں کے رہنے والے تھے، تو اللہ اللہ سیکھنے کے لیے مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں پہنچے۔ نہ وہاں کھانے کا انتظام، نہ پکانے کا انتظام۔ خود لکھتے ہیں کہ ایک مرید مکئی کا آٹا یوں ہی توے پہ گرم سا کرے اور دے دے۔ ایک دن میں نے کہا جی یار پکا تو دیا کر، کہنے لگا چل بے، تجھے کسی نے بلایا؟ تیرا کیا خیال ہے سسرال میں آیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں میں نہ بولا، وہ کچا آٹا ہی پھانکا، 7 برس گزر گئے۔ قسم پروردگار کی، حضرت رائے فرماتے ہیں پیٹ میں کیڑے پیدا ہو گئے کچے آٹے کی وجہ سے، جو نیند نہیں آنے دیتے تھے۔ 7 برس تک یوں ہی کچا آٹا پھانکا۔ وہ کئی میرے پاس آ جاتے ہیں، اب جی وہ ذرا کچھ آپ سے فیض لینا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ بھی آیا تھا تمہارا پیر سپاہی، پیر سپاہی، اندازہ لگاؤ بھلا جب یہ سارے سپاہی جب پیر بن گئے تو یہ سارے جیب کترے اب دال نہیں؟ پیر سپاہی، اور میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے مولاناؤں کی عورتیں گئی دم کرانے، دیوبندیوں کی یا حدیثوں کی، اور دوسرے تو تھے ہی مشترکہ کھاتا۔ اور وہ ایسا شیطان تھا، لاؤڈ اسپیکر کے سامنے بٹھا کے لاکھوں کو اسپیکر کی طرف منہ کر کے کہتا تھا اپنی اپنی کھول دو۔ جس کا قوم کے پیر سپاہی بن جائے اس قوم کا پھر یہی حال ہونا۔
مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اتنی غربت تھی اس نے بہت پرانا کوڑی پہ پھینک دیا باہر. مولانا لکھتے ہیں میری نگاہ چڑھ گیا, میں نے اس کو اٹھا کے نہر میں دھو لیا اور سوئی لے کے میں نے اس کو 3 دن میں گاٹھا. 3 دن میں گاٹھا, 14 سال اسی میں گزار دیے. اب دل تو میرا بھی کرتا ہے ولی بن جاؤں, تیرا بھی کرتا ہے ولی بن جاؤں, یہ پر کچا تھا تیرا باپ پھنکے گا. اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے. کون 14 برس پھٹے ہوئے کمبل میں گزارے گا؟ کہاں سے وہ ولی بن سکتے ہیں؟ نہ اتنی مشقت اٹھائے نہ وہ بات ہم میں آئے. پھر پتہ کتنا بڑا ولی بنا. ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ ایک سرکاری آدمی جو ملازم تھا اس کے پاس ایک قتل کی فائل تھی, پوری فائل کیس کی. سائیکل سے بڑی سواری نہیں تھی اس دور میں, وہ پوری فائل گر گئی. اب یہاں تک نوبت آ گئی یا تو فائل ملے ورنہ جس سے گم ہوئی اسی کو پھانسی لگا دو. اتنا پریشان جس کی انتہا ہو گئی. بڑے بڑے بزرگوں کے یہاں گیا دعا کرانے, ایسے موقعوں میں کہا نہ جائے آدمی. تو کسی نے بتا دیا یار رائے پور بھی چلا جا, حضرت صاحب سے دعا کرا. اب وہ گیا. پہلے لوگوں میں ادب بڑا ہوتا تھا, ہزار کا مجمع بیٹھا رہتا تھا, اللہ والے کچھ بات کرتے تھے سب سنتے تھے. اب ہم تو اتنے بڑے ولی ہیں جو ہماری چاروں طرف آ جاتے ہیں نا, تھوڑی دیر میں سر کو پیٹتے سب ہمارا دماغ کھا جاتے ہیں. ادب مانے رہا, بولنا ہی نہیں وہ. تو حضرت صاحب فرمانے لگے بھائی آج تو مٹھائی دیکھو نا کون سی دکان پہ اچھی بنتی ہے. سہارنپور شہر کی بات, رائے پور بستی ہے باہر. بھائی مٹھائی کون سی دکان پہ اچھی بنتی ہے؟ کسی نے کہا اس دکان پہ, کسی نے کہا اس دکان پہ. تو حضرت صاحب فرماتے ہیں بھائی ایک سرگودے والوں کے نام سے بھی دکان ہے نا, ان کے یہاں بالو شاہی بڑی اچھی بنتی. اچھا یہ جو تھا نا دعا کرانے والا, یہ کہنے لگا لو گر ہاتھ آ گیا, نہ منت کرنی پڑے نہ خوشامن کرنی پڑے, درویش ہے فقیر ہے, پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے مٹھائی کھائے ہوئے, مٹھائی لاؤں گا خود بخود دعا آ جائے گی. وہ اس دکان پہ گیا, اس نے کہا بھی تمہارے یہاں بالو شاہی اچھی بنتی ہے, سنا کہ ہاں صاحب اچھی ہوتی ہے, کہ دکھانا. اس نے کاغذ پہ رکھ کر جو ایک بالو شاہی دی, یہ کاغذ اس کی فائل کا تھا. یہ کاغذ اس کی فائل کا تھا. وہ کہنے لگا اس کے ساتھ کا اور کاغذ کے ساتھ بھی ردی کی ٹوکری میں دیکھ لو, ہاتھ ہمارا ساری فائل مل گئی. اب ہم تو کوئی دوسرے ہوتے نا تو ہم کہہ دیتے علم غیب تھا, ہم تو نہیں کہتے. ایک دن گاڑی میں ایک پیر سے مرید ملا, حال پوچھا. پیر مرید نے کہا جی میری بھینس مر گئی. وہ کہنے لگا تجھے میرا خط نہیں ملا؟ کہ نہیں جی. کہ میں نے پہلے خط لکھا کہ تیری بھینس مرنے والی ہے. اچھا وہ پلیٹن لگا رہا تھا. میں مولوی کیسے چپ رہا ہوں, میں اپنی سوٹی لے کے آہستہ آہستہ قریب ہوتے ہوتے اس مرید کے پاس جا بیٹھا. میں نے کہا حضرت صاحب سے یوں پوچھ لو بھینس کے مرنے کا ہی پتہ ہے یا اپنا ہی پتہ, آپ تو بتاؤ کس دن مرو گے؟ بھینس کے مرنے کا پتہ چل گیا اور اپنے مرنا نہیں بتاتے. مولانا تھانوی سب قید رحمت اللہ علیہ, تھانے بون میں ایک نجومی پنڈت آ گیا. وہ کہنے لگا کل کی بات بتا دوں, کل کی بات بتا دوں. کسی نے آ کے حضرت سے عرض کر دیا کہ حضرت ایک پنڈت پھر رہا ہے جو کہتا ہے میں کل کی بات بتا دوں. پر میں پکڑ کے یہاں لے آؤ. پکڑ کے لے آئے. پوچھا حضرت نے پنڈت جی کیا کہتے ہو؟ جی میرے پاس علم نجوم ہے, میں کل کی بات بتا دوں. اب مولانا کے پاس رکھا ہوا تھا کہ سوٹا, یوں اٹھا لیا کہ اس کو دیکھ رہے ہو؟ کہ ہاں دیکھ رہا ہوں. کہ کل تو دور رہا, یہ بتاؤ تمہارے سر میں یہ لگتا ہے کہ نہیں؟ اب اس نے جانا جو نہ کروں گا پڑا سے مارے گا.
اور نہ کروں گا یہ پڑے کو رکھ دے گا. انہوں نے کہا حضرت اس کا تو پتہ نہیں چلتا. فرمایا گدھے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کا پتہ نہیں, کل کا تجھے کیسے پتا؟ ان لوگوں کو کیا ہے, یوں ہی لوٹتے رہتے ہیں. ایمان کمزور ہے, لوگ پھانسی پہ چڑھتے رہتے ہیں. جون کا مہینہ تھا, کتنے سالوں کی بات ہے. قاری نیاز صاحب میرے دوست ہیں, ہینڈ بلوں کے علاقے میں رہتے ہیں. انار کلی میں عصر کے بعد ہم چلے گئے. ایک نے فٹ پاتھ پہ بڑا میلہ مجمع لگایا ہوا, وہ یوں ہاتھ دیکھ کے تقدیر بتابے لوگوں کی. اور یہ جو انگریزی پڑھے ہوئے ہیں نا, قرآن پہ یقین نہیں کرتے, وہ جو کچھ بکدیں بڑے بڑے لکھے بڑے لوگ تھے. اور وہ کسی کو بتا رہا تھا کہ تیری نوکری اچھی لگ جائے گی, وہ بڑا خوش ہو کے جا رہا تھا. اور کسی کو وہ کہتا تھا تیری فرسٹ کلاس لیڈی سے شادی ہوئے گی, وہ بابو تو چوڑا ہی ہو جاتا تھا. میں نے اپنے دوست سے کہا یار میں بھی ہاتھ دکھاؤں. انہوں نے کہا نہیں فساد ہو جائے گا. مطلب کیوں فساد ہوگا, یہ ساری دنیا دکھا رہی ہے, میرے ہاتھ دکھانے سے فساد ہوتا ہے؟ 1 روپیہ دے مجھے نکال کے. میں نے روپیہ دینا, میں نے جا کے یوں بڑا گھس کے گیا لوگوں میں سے, مشکل سے یوں نیچے گوڈے رکھ کے یوں بچوں کی طرح چل کے گیا میں. اور میں نے جا کے میں نے کہا جی 100 روپیہ. اس نے لے لیا. پھر میں نے کہا میرا ہاتھ دیکھو, میری شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا یہاں اچھے بلے نو لب دی, اسے کون دے گا؟ میرا ہاتھ اچھی طرح دیکھا بھی نہیں, یوں جھٹک کے کل ہونا ہے تیری شادی نہیں ہونی. میں نے کہا تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں. اس کا کھیل ہی ختم ہو گیا, سارے پجاموں والے پڑ کر بھاگے. یہ ذہنیت ہے, یہ علمیت ہے. اندازہ لگاؤ کئی چڑیا پرچے کھینچ رہی ہے انسان کے مقدر کے. لا حول ولا قوت الا باللہ. عرض کر رہا تھا مولانا جعفر تھنیسری سارے قید رحمت اللہ علیہ, جائیداد ساری کرک کر دی, نیلام کر لی اور مولانا کو گرفتار کر لیا. قسم خدا کی مولانا کی بیوی کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کے کافروں نے باہر پھینکا. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو دھڑام دھڑام سے باہر پھینکا. مولانا فرماتے ہیں جب گرفتار کر کے لے کے چلے تو ایک فکر دل میں آیا کہ کیسے وقت پاس ہوگا, اکیلا ہوں. اگر امبالے کی جیل میں جب میں گیا, آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ وہی مولانا یحییٰ پٹنہ والے اور مولانا حمید اللہ سورت والے 2 بزرگ بیٹھے ہیں. میں نے تو سجدہ شکر ادا کیا کہ اب اچھی کٹے گی. 2 پہلے بیٹھے ہیں, ایک میں آ گیا, اب ہم 3 ہو گئے. تو انگریزوں نے ہمارے پیروں میں 10 سیر لوہے کے کڑے بنا کر ڈال دیے اور لاہور کی طرف چلایا. گھوڑوں کو مارنے والے چابک مار مار کے چلایا, پیدل چلایا. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہم آنکھوں میں اشارے کر کے زمین کی بیٹھ کے تیمم کرتے اور ہم تینوں نماز پڑھتے. جب رکوع کرتے 4 انگریز پوری طاقت سے کوڑے مارتے, چابک مارتے. جب سجدے میں جاتے 4 انگریز پوری طاقت سے ہماری کمر پہ کوڑے مارتے. اور مولانا لکھتے ہیں ہم سجدے میں اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ سبحان ربی الاعلیٰ 70 دفعہ کہتے. رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی 70 دفعہ. اور یوں فرماتے ہیں جو اس سجدے میں آیا مزہ آیا تھا وہ پھر ساری زندگی میں نہیں آیا, وہ مزہ پھر کبھی آیا ہی نہیں. مولانا عبد الغنی صاحب سارے قید رحمت اللہ علیہ چند مہینے ہوئے ریمیار خان شہر کا ایک سادہ تھا مولوی اور قرآن کا مفسر, مغرب کی جماعت خود کرائی. 2 سنتیں پڑھنے لگے,
پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ہی موت آ گئی، وضو کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے. اور کئی سال ہو گئے یہاں ملتان کے اخباروں میں آیا تھا کہ یہاں ایک بہت بڑا افسر لڑکی کے ساتھ زنا کرتا کرتا اس کے اوپر ہی مر گیا. شراب پیتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، زنا کرتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، اور دل کرتا ہے کہ سجدے میں موت آ جائے. اور مسجد میں تو آتا نہیں ہے، سجدے میں موت کیسے آ جائے گی؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے کہ سجدے میں موت آئے، پر وہ موت والا سجدہ کون کرے؟ آدمی نمازی نہیں مرتا، 2 دن پہلے، 8 دن پہلے، مہینہ پہلے بے نماز ہو جاتا ہے، بے نماز مر رہا ہے. پھر چلو میں نے مانا تم میں بڑے بڑے حاجی بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں، لیکن ہم حالت یہ بنی ہوئی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بیوی کی گود میں موت آئی وہ بے نماز، دی کی جھولی میں موت آئی وہ بے نماز، بیٹے کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بے نماز، داماد کے ہاتھ میں موت آئی داماد بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز، اسپتال میں موت آئی، میت کو باہر کھینچ کر لانے والے بے نماز، گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور بے نماز، پھر گاڑی میں سے تیری میت کو گھسیٹ کر گھر میں لے جانے والے بے نماز، تیرے کفن کا انتظام کرنے والے بے نماز، تیرے غسل کا انتظام کرنے والے بے نماز، سب سے پہلے گھر سے تیرے بھانجے بتیجے بیٹے جنازہ اٹھانے والے بے نماز، تیری قبر نماز جنازہ میں شامل ہونے والے اکثر بے نماز، تیری قبر کھودنے والے بے نماز، تیری قبر پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز. او حاجی او نمازی، میں مانتا ہوں تو بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، پر مجھے اتنا بتا دے یہ اتنے بے نمازی تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ نمازیوں کے ہاتھ کی تمہیں روٹی نہیں ملتی. ہمارے سامنے مثال ہے، قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا. تم کہتے ہو گے وہ جی انہاں لوگ کا دے خلیفے ہوندے بڑے نمازی ہوندے وہ پکا دیں ہو سب نہیں. امتحان بھی ہوا، کراچی سے سمندری جہاز سٹیمر جہاز میں سوار ہوئے، حج کے لیے جا رہے ہیں، جہاز کا روٹی پکانے والا عملہ بے نماز ہے. 13 دن میں جہاز لگا جدہ، نماز تو انہوں نے نہ پڑھی، اور 13 دن لگاتار فاقہ لاہور ہی نہیں کر دیا، 13 دن کا فاقہ بگتا دیا. اصل تو ہمارے گھروں کا بھی یہی حال ہے، گھر والے یہ نماز پڑھتی. اور پھر ایک اور عادت پڑی ہے، صبح کو چوکھٹ کے پاس جا کے جیسے نوکر نہیں کرتا، روٹی پکانے کی تکلیف نہ کرنا، ہوٹل سے کھا لوں گا. اور یہ ہوٹلوں پہ جو چھوکرے آٹا گوندتے ہیں نا، ملتے ہیں، پتہ ہے کبھی یوں آگے سے کھجایا کبھی یوں پیچھے سے کھجایا، نمک ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ایسی صورت میں ہم ولی بن سکتے ہیں. خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ میں ولی. مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاہور ہمیں لے آئے اور ہمارے پاس ایک کاغذ پروانہ لے کر چپڑاسی آیا جس میں لکھا تھا مولویوں فلاں دن تم تینوں کو پھانسی دی جائے گی. وہ ابھی وہیں کھڑا تھا، انہوں نے پڑھ لیا، تینوں مولوی آپس مبارک ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب وہ پرچہ لانے والا پریشان، وہ کہنے لگا مولویوں یہ پھانسی کا پرچہ ہے، شادی کا کارڈ نہیں ہے. تم اچھل رہے ہو، تم سے پڑھنا نہیں آیا، شاید لاؤ میں پڑھ کے سنا دوں. فرمایا ہم نے پڑھ لیا. اسی کے لیے تو جدوجہد ہو رہی ہے، اسی کے لیے تو ساری محنت ہو رہی ہے. انتظار ہے اس گھڑی کے کب وہ گھڑی آئے اور کب اپنے رب کے حضور میں جائے.
مولانا جعفر تنیسی رحمتullah علیہ خود لکھتے ہیں مجھے ایک پنجرے میں بند کر دیا جس میں نوکدار تار لگائے، نہ میں جھک سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے، میں نے ارادہ کر لیا، ہر سانس میں درود شریف پڑھتا رہا، اور نیت یہ تھی میرا دم نکلے گا تو میرے زبان پہ درود شریف ہوگا، انشاءاللہ میں کامیاب ہو کے جاؤں گا۔ میں درود شریف پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا، میری زیارت، مجھے زیارت ہو گئی۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل اور چوچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ پرندے بھی ایسے لوگوں کی قبروں کو تلاش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا حق نواز مرحوم کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی۔ میں کہتا ہوں شیخ الہند نے شہادت کی دعا مانگی، عطا اللہ شاہ بخاری نے مانگی، مفتی محمود نے مانگی، مگر اس جوان نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے دعا مانگی، پتہ نہیں موتی والے کے تھانے میں جب الٹا لٹکا کے مارا، جب مانگ لی، یا میاں والی کی جیل میں مانگ لی، ادھر دعا مانگی، ادھر منظور ہو گئی۔ شہید نعرہ تکبیر، شہید کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ عرض یہ ہے ایک نہیں دو نہیں، علماء دیوبند کی تو یہ عادت ہے تکلیفیں اٹھانا، قربانیاں دینا۔ عزیز طالب علموں، اپنے بڑوں بزرگوں کے راہ پہ چلو، علم دین حاصل کرتے وقت ادھر ادھر دھیان نہ کرو۔ نہایت ہی ہم آپ کے ساتھ، تمہارا وقت ہے ابھی سے قیمتی بناؤ، اور میرے لیے بھی دعا کر دیا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ مریض ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ صحت عطا۔ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے، مقبول ترین بندے، اللہ والے، اللہ کے ولی، بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ مجمعین کے واقعات اور مختصر سے حالات اس نیت سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کا موقع ملے، ہم لوگ بھی یہ سوچیں کہ یہ اللہ والے تھے، پیٹ بھی تھا، نفس بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، پیاس بھی لگتی تھی، بھوک بھی لگتی تھی، کپڑا بھی درکار تھا، سردی گرمی بھی آتی تھی، ان لوگوں نے اللہ کی رضا کیسے حاصل کی؟ نیت میری کسی کی تردید مقصود نہیں، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جیسے سڑک پہ پیدل آدمی چل رہا ہو اور پاس سے کار گزرتی ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ میرے پاس بھی کار ہوتی۔ ان اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کر میں اور آپ کیوں نہیں سوچتے کہ میں بھی اللہ کا نیک بندہ بن جاتا؟ کوٹھی بنگلہ دیکھ کر، لمبا چوڑا کاروبار کارخانہ دیکھ کر آدمی کے دل میں آتا ہے یارو یہ کارخانے دار ہے، میں اس کا مزدور ہوں۔ تیرے دل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا اور فلانا ساری رات سویا ہی نہیں؟ ہم لوگ اپنے معاملات میں، اپنے کردار کے بارے میں آخر کب سوچیں گے؟ وہ کون سی نئی زندگی ملے گی؟ بس ایک دھوکہ لگا ہوا ہے، او جی میں تو گناہگار ہوں میرا کیا، او جی میں تو گناہگار ہوں میرا کیا، یوں کرتا کرتا ہی مر جائے گا، توبہ نہیں کرنی۔ کوئی آدمی پلیت ہو اور وہ یہ کہتا رہے او یار میں تو پلیت ہوں، یار میں تو ناپاک ہوں، میرا کیا میں تو ناپاک ہوں۔ اللہ کے بندے پانی کے پاس جا، غسل کر، پھر ہی تو پاک بنے گا۔ اپنے آپ کو پلیت پلیت کہتا رہے یوں تو پاک نہیں بنے گا۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں آدمی کے اندر کو ٹھیک کرتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر بلڈ پریشر کے مریض ہو تو نمک نہ کھاؤ،
शुगर के मरीज हो तो मीठा ना खाओ, बागी के मरीज हो तो आलू ना खाओ। अल्लाह वाला कहता है अगर तुम्हारे अंदर शिर्क की बीमारी है तो खुदा के दरवाजे के सिवा कहीं ना जाओ। अल्लाह वाले अंदर का इलाज करते हैं, रूहानी इलाज करते हैं, उस बीमारी का इलाज करते हैं जो कब्र में काम आएगी। जब अल्लाह वालों की मजलिस में बैठोगे तो वो तुम्हें ये बताएंगे कि नबी की सुन्नतों के फूल छोड़कर बिदात के कांटों की तरफ ना जाओ। और हिदायत है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुभान अल्लाह। वो जवान कितना खुश नसीब होगा जो हुजूर के साथ सवारी पे सवार है। अल्लाहु अकबर। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात अक़दस है, जिस सवारी पे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सवार है, उसी सवारी पे सहाबी भी सवार है, आपके पीछे सवार है। आपने 3 मरतबा इरशाद फरमाया या माश, वो कितना मुकद्दरों वाला जवान होगा जिसका नाम आका के प्यारे प्यारे मुंह से निकला। फरमाया या माश, ओ माश। अर्ज किया लब्बैक व सादैक, मेरे आका मैं हाजिर हूं, मैं गुलामी में हाजिर हूं। कुछ नहीं फरमाया। फिर दूसरी मर्तबा इरशाद हुआ या माश। अर्ज किया लब्बैक व सादैक, काली कमली वाले मैं तेरी खिदमत में हाजिर हूं, मैं गुलामी में हाजिर हूं। तीसरी मर्तबा फिर फरमाया या माश। समझे आप, ये तो हुजूर को पता था कि मेरी आवाज इसने पहली दफा में ही सुन ली, पुकार रहा है मैं हाजिर हूं। 3 मर्तबा आवाज इसलिए दी, यानी मैं जो तुझे बताना चाहता हूं वो बड़ी अहम बात है, तवज्जो कर, ध्यान कर उस बात की तरफ जो मैं तुझे बताने लगा हूं। तीसरी मर्तबा इरशाद हुआ या माश। अर्ज किया लब्बैक व सादैक, मेरे आका मैं हाजिर हूं, गुलामी में हाजिर हूं। इरशाद फरमाओ, फरमाया या माश ला तुशरिक बिल्लाह। ओ माजी, मुझसे इरशाद सुन ले, मुझसे पैगाम सुन ले, मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुझे बड़ी पते की बात बताने लगा हूं, गुर की बात बताने लगा हूं, कोई हकीकत की बात बताने लगा हूं। ला तुशरिक बिल्लाह। ओ मेरे जमाल, मेरे सहाबी, ओ माश, अल्लाह की जात में, अल्लाह की सफात में किसी को शरीक न ठहराना। किसी को बिगड़ी बनाने वाला ना समझना, किसी को परेशानी दूर करने वाला ना समझना, जिंदा करने वाला, मारने वाला, फकीर बना देने वाला, फकीर को शहंशाह बना देने वाला, उसके सिवा कोई नहीं। चलो हो गई बात, फरमा दिया आपने कि शिर्क ना करना। अब हमारी बात सुनो, अभी हदीस का जुमला बाकी है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला, अहम बात बाकी है। ठीक है फरमा दिया, लेकिन अब सवाल करो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जी अगर कोई मुसीबत की वजह से कर बैठे, अगर कोई परेशानी के आलम में आके कर बैठे, कोई दुखों का मारा हुआ कर बैठे, तो साफ फरमा दिया, फरमाया अमाज इन कुतिलता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, तेरा कीमा बना दिया जाए, उससे भी सख्त बात आगे फरमाई औरिकता, चाहे तुझे जलाकर खाक कर दिया जाए, तेरा कीमा बना दिया जाए, तुझे जलाकर राख बना दिया जाए, किसी हाल में भी तुझे शिर्क करने की इजाजत नहीं। और एक और बात मेरे से सुनकर पका के ले जाओ, चोरी करने वाला सारी उम्र चोरी करता है,
لیکن کبھی ایسا دن اس کی زندگی میں نہیں آیا ہوگا جب وہ یہ کہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں. لاکھ چوری کی ہو یہ کہے گا کہ میں گناہگار ہوں. چوری کا اپن چلو تمہارے منہ پہ نہیں کہے گا, دل میں کہے گا. زنا کرنے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا. شراب پینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا. حرام کھانے والا, رشوت لینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا. شرک ایسا گناہ ہے, ایسی گمراہی ہے, اس کو بندہ گناہ سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کے کرتا ہے. اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ اس کو برا سمجھے تو توبہ کرے, جب وہ اس کو برا سمجھتا ہی نہیں تو گناہ سمجھتے ہی نہیں تو توبہ کہے کی کرے گا وہ. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں, بزرگان دین ہیں, اللہ والے ہیں, یہ شرک کی لعنت سے آدمی کو بچانے کے لیے ساری زندگی کوشاں رہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے, فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا آدمی کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے, جب وہ بگڑ جائے تو سارے بدن کا نظام بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ہے. دل آدمی کا سنور جائے تو سارا کچھ سنور گیا, دل بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا. ریاکاری دل سے پیدا ہوتی ہے, تکبر دیکھنے میں نہیں آتا, دل میں پیدا ہوتا ہے. فخر دل میں پیدا ہوتا ہے, عجب اور خودبینی دل میں پیدا ہوتی ہے. تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا دل جو ہے وہ سفید ہوتا ہے, بالکل سفید ہوتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا سیاہ کالا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے. پھر دوسرا گناہ کرتا ہے, پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے, پھر تیسرا گناہ کرتا ہے, پھر تیسرا نقطہ دل پہ لگ جائے, حتیٰ کہ اس کا دل سارا کالا ہو جاتا ہے. اور جب سارا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر پھر حق سمجھنے کی گنجائش نہیں رہتی. پھر وہ اتنا بگڑتا ہے کہ خلاف شرع کام کو وہ عبادت کہتا ہے, پھر وہ ڈھول دھماکے کو عبادت کہتا ہے, پھر وہ چمٹا کھڑکانے کو عبادت کہتا ہے, پھر وہ نشہ کرنے کو عبادت کہتا ہے, پھر وہ نماز نہ پڑھنے کو عبادت کہتا ہے, پھر وہ قرآن کے قریب نہ آنے کو عبادت کہتا ہے. حالانکہ بزرگوں کا یہ طریقہ کار نہیں. سائیں توکل شاہ صاحب سبقت رحمت اللہ علیہ, امبالے شہر میں مزار ہے. حضرت کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب کوئی عالم, جب کوئی قاری, جب کوئی بزرگ قرآن پڑھتا یا کچھ بیان کرتا, اگر قرآن پڑھتا غلطی کرتا, ہاں یہ بات سمجھ لو کہ سائیں شاہ صاحب جو تھے ان پڑھ تھے, عالم نہ تھے, پڑھے ہوئے نہیں تھے, لیکن اگر کوئی قرآن کی آیت غلط پڑھتا تو سائیں شاہ صاحب جو تھے وہ کہتے کہ تو نے غلطی کی ہے. اور اگر کوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھتا, اس میں کوئی غلطی کر دیتا تو شاہ صاحب فرماتے کہ تو نے غلطی کی ہے. تو ایک دن مولویوں نے, عالموں نے, قاریوں نے مشورہ کر لیا اور کہنے لگے آؤ شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کو یہ پڑھے ہوئے تو ہے نہیں, ان کو پتہ کیسے چلتا ہے, آیت غلط پڑھی گئی, حدیث پاک غلط پڑھی گئی, ان کو پتہ کیسے چلتا ہے. تو اللہ والے کی خدمت میں پہنچے اور جا کے یہ سوال کر دیا, اللہ والے سے یہ سوال کر دیا. آپ سب سبحان اللہ کہو تو میں آگے جواب بتاؤں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا شان ہے اللہ والوں کی. فرمایا تم نہیں جانتے جب کوئی قاری قرآن صحیح پڑھتا ہے, عالم حدیث پاک صحیح بیان کرتا ہے, میں دیکھتا ہوں, میری آنکھوں کو نظر آتا ہے, اس کے سر سے لے کر آسمان تک نوری فرشتوں کی قطار بند جاتی ہے.
اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو وہ قطار ساری رخصت ہو جاتی ہے، وہ قطار ساری چھٹی کر جاتی ہے. میں سمجھ جاتا ہوں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے. یہ ہے اللہ والوں کی باتیں جو ہم لوگوں کے کام آنے والی ہیں، جو ہمارے سوچ و بچار کی ہیں، جو ہمارے کرنے کی ہیں. کہ کتنے کتنے دن ان حضرات کو فاقے کرنے پڑے، مصیبت جھیلنی پڑی، پریشانی اٹھانی پڑی، تو پرواہ ہی نہیں کرتے تھے. مخلوق سے سوال کرنا ان حضرات کے یہاں بہت بری بات تھی. بلکہ نفحۃ الیمن ایک عربی کورس کی کتاب ہے، درس میں پڑھائی جاتی ہے عربی مدرسوں میں. ہم نے جب سبق پڑھتے تھے تو ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کسی پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والا رہتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا. ہر وقت اللہ کی طرف سے کھانا آ جاتا تھا اور وہ کھا لیا کرتا تھا. تو خدا امتحان بھی کرتا ہے، آزمائش بھی کرتا ہے. دعا کیا کرو اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائے. ہم لوگ آزمائش کے قابل کہاں ہیں؟ تو اللہ پاک نے جب اس اللہ والے کی آزمائش فرمائی تو 3 دن تک کھانا نہ آیا. 3 روز تک کھانا نہیں آیا. جب نہیں آیا تو بھوک نے ستایا، اور جب بھوک نے ستایا تو پریشانی ہوئی، اور جب پریشانی ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ اب میرے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا، اب تو میں بالکل بھوک نے تنگ کر دیا مجھے. تو پہاڑ سے نیچے اترے اور جا کر کے ایک مکان پہ سوال کر دیا، اور سوال یہ کیا کہ اللہ نام پہ مجھے کھانا چاہیے. ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی. ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی اور یہ اللہ کا ولی لے کے چل دیا. تو جس گھر سے 3 روٹیاں ملی تھی ان کے یہاں ایک کتا بھی تھا، وہ اس ولی کے پیچھے پیچھے لگ گیا اور بھونکار قریب تھا کہ کاٹ کھائے پھاڑ کھائے. اللہ کے ولی نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظالم کتا پیچھے لگ گیا، 1 روٹی اس کو پھینک دوں، 2 مجھے کافی ہو جائیں گی، یہ پڑا اس کی ہلے لگ جائے گا، مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا. چلو یہ کتاب کی بات ہے، حدیث کی نہیں. تو نفحۃ الیمن کتاب میں واقعہ یوں لکھا کہ کتا 1 روٹی کھا کے پھر بھاگ کے اس ولی کو مل گیا اور بہت بھونکار کاٹنے کے قریب ہوا. تو پھر اللہ کے ولی نے سوچا کہ یار 1 ہی روٹی کافی ہو جائے گی، یہ تو پھر ظالم پیچھے ہو گیا. اس نے دوسری روٹی بھی اس کو پھینک دی. اللہ کی شان، کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر ولی کے پیچھے پیچھے. اس نے سوچا ایسی روٹیوں سے تو یوں ہی بھلے، وہ تیسری بھی پھینک دی. کتے نے تیسری بھی کھا لی، اور جب تیسری روٹی کھا کے کتا بھونکا، اب ولی کھڑا ہو کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا او کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ عربی کا لفظ ہے وما عدیم الحیا، اور بغیرت کمینے، تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی، جس دروازے پہ تو رہتا تینوں کھا لی پھر بھی بھونکتا ہے. 3 روٹیاں میں نے تجھے دے دی پھر بھی بھونک رہا ہے. تو یہ لکھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو بھی زبان دی اور وہ یہ کہنے لگا کہ ولی صاحب ذرا ٹھہرو، خود فیصلہ کرو، تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں؟ فیصلہ جناب کریں، میں کتا ہوں، آپ ولی ہیں. جنت کے کھانے کھائے، ارے 3 دن نہ ملا تو آدمی کے دروازے پہ آ کے ماتھا گھسایا، جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، مجھ سے قسم لے لو میں کتا ہوں. کئی مرتبہ 8 دن ٹکڑا نہیں ملتا، قسم لے لو اس دروازے کے سوا کبھی کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا میں. تجربہ کر لو. 3 دن کتے کو ٹکڑا ڈالو، 4تھے دن دم ہلا کر تمہارے پاؤں میں لٹے گا. ساری عمر گزر گئی اس مالک کا دیا ہوا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، آج بھی تجھے اس مالک کا دروازہ سمجھ نہیں آیا. پانی وہ پلاتا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کتنا کھلاتا ہے، کتنے اعلیٰ درجے کے کھانے کھلاتا ہے، طرح طرح کے کھانے کھلاتا ہے. پالا اس نے، سنبھالا اس نے، زندگی اس نے دی، اولاد اس نے دی، خوبصورت بیوی اس نے دی، گھر آباد اس نے کیا. تھوڑی سی پریشانی آ گئی، اب جا کے قبر کے سامنے جھکا کھڑا ہے، اس ماں
کون سے ولی نے یہ تعلیم دی, کون سے ولی نے یہ ترغیب دی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کا پیر ہے. اتنے اللہ والے لوگ تھے, اتنے اللہ والے لوگ تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت دلی شہر میں آ گیا. نہ دولت تھی, نہ کوٹھی تھی, نہ بنگلہ تھا, فقیری. ہائے ہائے, عجیب بادشاہت ہوتی ہے ان لوگوں کی. بادشاہ ان کے دروازوں پہ آیا کرتے تھے. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں. محمود غزنوی کا زمانہ ہے. محمود غزنوی مرحوم بادشاہ نیک آدمی تھا. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور حضرت نے یوں پوچھ لیا, فرمایا محمود 2-4 دن پہلے بھی تو سنا تھا کہ تم ادھر آئے ہو, مجھ سے مل کے نہیں گئے؟ تو کہنے لگا حضرت سرکاری دورے پہ آیا تھا, سرکاری دورے کی لپیٹ میں اللہ والے کی زیارت کو بے ادبی سمجھتا ہوں. اللہ والے کی زیارت کرنے آؤں, کام کوئی اور لے کر آؤں اور اللہ والے کی زیارت کروں؟ میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے. فرمایا آج ارادہ کر کے آئے ہو؟ کہ جی ہاں ارادہ کر کے آیا ہوں. باتیں ہوتی رہی. محمود کہنے لگا حضرت آج بہت بڑا کام لے کر آیا ہوں, دعا فرماؤ. سومناتھ کے مندر پہ حملے کا ارادہ ہے. 70 راجاؤں کی فوج آئیں گی, 70 بادشاہوں کی فوج آئے گی, 70 راجا ہندو اپنی فوج لے کر آئیں گے. میں اکیلا مسلمان مقابلے میں آؤں گا. دعا فرماؤ قادر کریم مجھے فتح عطا فرمائے. کیسی نیت لے کر آیا کرتے تھے بادشاہ لوگ فقیروں کے دربار میں. آج تو اگر کسی ولی کے پاس بھی جاؤ گے, میں نے مولانا عبید اللہ انور مدثلو سے پچھلے دنوں عرض کر دیا, میں نے کہا حضرت آپ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں, باہر نہیں نکلتے, کئی دن لوگوں کو نیکی ملے گی, زیارت ہوگی. تو فرمانے لگے قاری صاحب آپ کو کیا پتا ہے, بس اسی کام کے لیے لوگ آتے ہیں. ہماری اینٹ پر دو, ہم نے مکان بنانا ہے, ہمیں دکان کا تعویذ دے دو, ہمارے پیچھے دشمن لگ گیا, ہمارا مقدمہ ہو گیا. اور یوں تو کہنے کوئی بھی نہیں آتا, دعا کر دو اللہ میری قبر میں بھلائی فرما دے. تو محمود غزنوی نے خواجہ ابو الحسن خرقانی سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں. اللہ والے نے دعا بھی فرمائی اور اپنا مسلح دے دیا. یوں فرمایا محمود جب مشکل وقت آ جائے اس مسلح پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا. پتا چلا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے. میں تمہیں بھی بتاتا ہوں, ولی تو میں نہیں. جب بھی کوئی پریشانی آئے, جب بھی کوئی تکلیف آئے, فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز پڑھو انشاءاللہ آسانی ہوگی. صبر کر, نماز پڑھ. ان اللہ مع الصابرین, اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. صبر بھی کرتا جا, نماز بھی ادا کرتا جا. جس سے تیرا بگاڑ ہے یوں بھی سوچتا جا میری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو جائے, میں مارا جاؤں گا. اللہ ساتھ لے کر چلا گیا اور اپنی فوج کو لے کر کے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کر دیا. مسلمان فوج بڑا سفر کر کے آئی تھی, دور سے آئی تھی, تھکی ہوئی تھی, چور چور تھی. اتنے حالات نہ تھے, اتنے ہتھیار نہ تھے. 70 راجاؤں کی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی. محمود غزنوی کو خبر دی گئی بادشاہ شکست ہو گئی. محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی. اور یہ بھی بتا دوں اللہ والوں کا اتنا ادب کیا محمود غزنوی نے کہ اس مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی, اس کو سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھی. مسلح اللہ والے کا سر پہ رکھ لیا اور نماز پڑھی خدا کے حضور میں.
اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا، میرے پروردگار بے نیاز خالق و مالک، میں گناہگار صحیح، میں سیاکار صحیح، میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے مولا مقابلہ کفر سے ہے، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اور میرے پروردگار آج مجھے ذلیل نہ کر، آج میری شکست نہ کر، آج مسلمانوں کو شکست نہ دے، اور بے نیاز پروردگار کافر کہیں گے ان کا خدا کہاں گیا؟ بس محمود غزنوی نے اللہ کے حضور میں نماز ادا کی اور دامن پھیلایا اور سر سجدے میں رکھا، وہ اطلاع ملی کہ شکست فتح میں بدل گئی۔ چنانچہ جمعے کا خطبہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کے اندر دیا۔ اس قدر اللہ والوں کو دلچسپی تھی ان معاملات سے کہ قوم کے لیے بھلائی ہو، ملک کے لیے بھلائی ہو، عوام کے لیے آخرت کی دنیا کی بھلائی مقصود تھی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے ہیں، بادشاہوں کا زمانہ ہے۔ اللہ اللہ کیا عجیب لوگ تھے۔ آج تو اچھے بھلے دیندار طبقہ نماز پڑھانے والوں کو نماز کے، غسل کے، وضو کے مسائل معلوم نہیں۔ دوستو ایسا وقت تھا، ایسا وقت تھا، سلطان صلاح الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ ہو کر عربی کی بہت بڑی 4 جلدوں میں کتاب ہے ہدایہ بادشاہ صلاح الدین خلجی کو زبان نہیں آتا، اتنی بڑی عظیم کتاب زبان نہیں آتی۔ وہ بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے اور ولی بھی ہوتے تھے۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑا بادشاہ ہو کر، اورنگزیب ہے، عالمگیر ہے، اتنا بڑا عظیم بادشاہ، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک اس بادشاہ کو زبان نہیں آتی، اور قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا قاری تھا، قرآن کا عالم تھا، قرآن کا مفسر تھا، ولی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، اللہ والا بھی تھا، اور اتنا خوف تھا دل میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اللہ اکبر، بادشاہ ہو کر کے کپڑا خریدا، مزدوری کر کے کپڑا خریدا بادشاہ نے، اور کپڑا خرید کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی اور چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر فروخت کی، بیچی۔ 6-7 روپے جمع کر کے ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا جو رشوت مارنے والا آدمی ہے، بتاؤ اس کے لیے کفن کہاں سے اچھے پیسے تلاش کر کے لایا جائے گا؟ رشوت کا ہی کفن ملے گا نا۔ جو آدمی ملاوٹ کر کے پیسے کماتا ہے، فنکاری کر کے پیسہ کماتا ہے، دغا اور فریب کر کے پیسے کماتا ہے، تو آج ہمارا کفن بھی صحیح نہیں، کفن بھی دغا والا، فریب والا، ملاوٹ والا۔ بلکہ تم تو کہتے ہو کہ آج کل کھانے کے لیے خالص کچھ نہیں ملتا، میں کہتا ہوں میت کو غسل دینے کے لیے پانی خالص نہیں ملتا۔ یہ جو ہم موٹریں نل کے لگاتے ہیں، یہ پیسے کون سے ہمارے خالص ہیں؟ جو صابن میت کو مل رہی ہے کون سے پیسوں کا خریدا ہوا ہے؟ جو خوشبو میت کو لگ رہی ہے کون سے پیسوں کی خریدی ہوئی ہے؟ جو کفن پڑ رہا ہے وہ کیسے پیسوں کا کفن ہے؟ اور میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں جو کندھوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں وہ کون سے کتب ہیں، کون سے ابدال ہیں؟ جس نے میت کو غسل دیا ہے کبھی معلوم کیا کہ وہ کتنا بڑا نیک آدمی ہے؟ یہ تو ہمارے آخری وقت کا حال ہے، اور اس طرف کسی کا دھیان نہیں، سوچ نہیں، وچار نہیں، قطعی طور پر اندھے ہو جاتے ہیں۔ او میاں ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا ایک بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہم جائیں گے، اگر اور سارے معاملات کو چھوڑ دو، اللہ پاک یہی پوچھ لے کہ میاں یہ کفن جو پہن کے آیا یہ کیسا ہے؟
یہ جو کفن پہن کے آیا یہ کیسا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تھیلی پہ لکھ کر کے بند کر کے رکھ دیا، جب میرا انتقال ہو جائے، میری موت آ جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا آخری لباس جو میں نے ساتھ لے کے جانا ہے وہ شادی کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، سفر کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، غیر ملکوں میں جانے کے لباس دنیا تیار کرتی ہے، ادھر ادھر جانے کے لیے، تقریبوں میں جانے کے لیے جوڑے لباس پوشاک دنیا تیار کرتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں لوگوں، قبر کی پوشاک ہم کب تیار کریں گے؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے کفن کا انتظام کر کے رکھ دیا۔ ہمارے گھروں میں تو اگر کفن کا ذکر کرو تو گھر والے بھی منہ بنائیں گے، چھوڑو تم نے کفن کی باتیں بنانی شروع کر دی ابھی سے ہی۔ اور ایک اور عرض کروں، کفن بھی مقدر والوں کو ملتا، کئیوں کو ملتا ہی نہیں۔ کفن نہیں ملتا، قبر نہیں ملتی، نماز جنازہ نہیں ملتی، غسل نصیب نہیں ہوتا۔ مقدری سوچتے ہیں نہ یہ دولت سے بات بنتی ہے اور نہ یہ اقتدار سے بات بنتی ہے اور نہ یہ سرمایہ سے بات بنتی ہے، یہ تو تقدیروں کے مسئلے ہیں جو مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، اللہ غنی جنگ احد ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی آپ کی حالت بھی زخمی ہے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، آپ کے چہرے میں خود جو سر پہ اوڑھ رکھا تھا اس کے حلقے کڑیاں چہرے انور کے اندر چلی گئی، نکلتی نہیں، نکالنا چاہتے ہیں، نکلتی نہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں میں پکڑ کر وہ حلقہ زنجیر والا کھینچ لیا۔ اللہ غنی، ادھر خون کا پھوارا چھوٹا، خون کا پھوارا چھوٹا، اللہ عرش الہی سے آواز آئی، جبریل پل جھپکنے کے برابر جبریل ساری دنیا کا نظام طے کر سکتا ہے۔ توجہ، اللہ نے آواز دی، جبریل، عرض کیا حضور، فرمایا یاد رکھ اگر میرے محبوب کا خون زمین پہ گر گیا تو پھر تو جبریل کا آئے گا۔ سدرۃ المنتہا سے سکینت کو بڑی چیز ہوتی ہے، پل جھپکنے سے پہلے جبریل نے آ کر اس خون کو سنبھالا ہے۔ اتنی عظمت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور ہر پیغمبر کی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت کے بادشاہ نے منجنیق میں بٹھا کر یوں آگ میں پھینک دیا، اس منجنیق میں سے، پنگوڑے میں سے خلیل نکل چکا، آواز آئی جبریل، جواب ملا حضور کہ میرا خلیل کو کیا ہوا؟ حضرت جبریل کو حکم ہوا یاد رکھ اگر خلیل کا ایک بال بھی جل گیا تو جبریل کس کام کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے پہلے پہنچ کر آگ پہ پر بچھا دیے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا۔ اب بتاؤ کنواں کوئی 100-200 گز یا 100-200 میل تو لمبا نہیں ہوتا۔ میں خالق کی بے نیازی تمہیں بتا رہا ہوں اور اپنے پیغمبروں کی کس طرح حفاظت فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا، جبریل جی یہ کیا ہوا؟ تو میرا نبی آیا، میرے نبی کے کنویں میں جانے سے پہلے تخت بچھا دے۔ جبریل نے پر بچھا کر تخت بنا دیا۔ وہ تو یوں بچاتا ہے، وہ تو یوں سنبھالتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں سے وہ جو زنجیر کڑی کھینچی، اللہ اللہ، ابو عبیدہ کے 2 دانت نیچے کے، 2 اوپر کے، 4 دانت نکل گئے۔ آج ہمارے دانتوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں، کھوکھریں بن جاتی ہیں، نکل جاتے ہیں۔ ابو عبیدہ
تو کتنا خوش نصیب جوان ہے، تیرے 4 دانت تو نکل گئے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو تو نے دور کیا، یعنی آقا کی خدمت کرتے ہوئے ابو عبیدہ کے دانت نکل گئے۔ ادھر اپنی تکلیف ہے، ادھر پتا چلا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے چچا کا حال ٹھیک نہیں۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، کپڑے بھی اتار لیے گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صدمہ پہنچا، بڑا رنج پہنچا۔ ایک بات کرتا ہوں، توجہ کر کے لکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی، بیٹیوں کو بتاؤ، بہنوں کو بتاؤ۔ سرکار کی نظر پڑی، سرکار کی نظر پڑی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بوا، حضور کی پھوپھی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن دوڑی دوڑی آتی ہے۔ پتہ چلا نا مدینے میں کہ بھائی کا حال ٹھیک نہیں، شہید کر دیا گیا، عورت ذات دوڑی دوڑی آئی۔ حضور نے فرمایا زبیر کون عورت ہے، جا کے روکو، لاش کا حال ٹھیک نہیں، کپڑے پھاڑے گی، جزا فضا کرے گی، میں نے سنا ہے لاش کا حال ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت زبیر نے آ کے روکا، قریب آ کر پہچان لیا حضرت زبیر کی اماں تھی۔ انہوں نے کہا اماں اجازت نہیں، آگے نہ جاؤ۔ حضرت صفیہ عرب کی تکلیم آئی، مارا غصہ زبیر کو، وہ پرے پھینک دیا، کہنے لگے ہاتھ ایک طرف، میں اپنے بھائی کو دیکھنے نہ جاؤں۔ زبیر کو تو مکہ مار کے پرے پھینک دیا۔ اور لوگوں توجہ کرو، غلام آپ بھی بنتے ہیں، غلام میں بھی بنتا ہوں، خدا کی قسم ٹائم پہ غلامی کا پتہ چلتا ہے۔ پھر زبیر کہنے لگا ماں حضور نے منع فرمایا، آگے نہ جا، حضور نے منع فرمایا۔ خدا کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے حضرت صفیہ نے جو پیر قدم آگے رکھنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا وہ آگے نہیں رکھا، پیچھے ہٹ کے رکھا ہے، میرے نبی کے فرمان کے خلاف نہ ہو جائے، میرے نبی کے ارشاد کے خلاف نہ ہو جائے، اگر خلاف ہو گیا تو میں ماری جاؤں گی۔ اور وہی رک گئی، کہنے لگی زبیر بیٹے جاؤ، میرے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کے کہو میں نے لاش کا حال سن لیا ہے، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، جا کے کہو بے شک میں عورت ہوں لیکن گھبراؤں گی نہیں، جب سے میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے۔ میں جدا فدا نہ کروں گی، میں کپڑے نہ پھاڑوں گی، میں رونا دھونا نہیں کروں گی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر نے جا کے بتا دیا، میری اماں یوں کہتی ہے، فرمایا پھر بے شک اجازت ہے جائے۔ آج کی کوئی مائی ہوتی اتنا حال دیکھ کر بھائی کا نہ جانے ہارٹ فیل ہو جاتا۔ صفیہ نے آ کے دیکھا اپنے بھائی سیدنا امیر حمزہ کے دونوں کان نہیں، ناک نہیں، لب نہیں، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے، روتی نہیں، گھبراتی نہیں، دھڑام سے گرتی نہیں، چہرہ نہیں پیٹتی، ماتم نہیں کرتی، کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آؤ میرے پروردگار میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پہاڑ کر دے۔ اور خبر تو مل گئی تھی نا کہ کپڑے بھی اتار کر لے گئے، بغل میں سے 2 چادریں نکال لی ہیں، بغل میں سے 2 چادریں نکال لی کہ میرے بھائی کو کفن دے دینا۔ یوں جو نظر پڑی ایک انصاری نوجوان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ننگا پڑا ہے، کافر اس کو بھی شہید کر کے گر گئے۔ مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ، یہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی نبی کے عاشق تھے، یہ بھی دیوانے تھے، ایسے وقت میں بھلا ایسی بات کس کو سوجھے؟ ماں جایا بھائی ہو، سگا بھائی ہو، اچھی محبت اور تعلق ہو بہن بھائی کا، اور سید الشہداء حضور نے فرمایا ہو وہ ننگا پڑا ہے، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، ایسے وقت میں ایسی بات کون سوچے؟ صفیہ کہنے لگی لوگوں
एक चादर उस भाई को दो जो मेरी मां के पेट से पैदा हुआ, एक चादर इस भाई को दो जो मोहम्मद के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है, जो मेरे नबी ने मेरे के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है। कल क़यामत में खुदा ये ना फरमा दे सफिया कफन देने आई, खैरात देने आई तो अपने को दे के चली गई। अब उनमें एक चादर है छोटी और एक है बड़ी। फिर कहने लगी मेरी चादरें वापस कर दो, ऐसा ना हो मेरे भाई को बड़ी मिल जाए दूसरे भाई को छोटी मिल जाए। अल्लाह पाक कल ये ना फरमा दे अगर कफन देने भी आई तो अपने को बड़ी दूसरे को छोटी, ये अल्लाह की रजा वाला तो काम नहीं। कुर्रा अंदाजी की सगे भाई सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में छोटी चादर आई और उस अंसारी जवान के हिस्से में बड़ी चादर आ गई। चुनाचे जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हुजूर को इतना सदमा पहुंचा। मेरी मुस्तकिल कैसेट है सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के उन्वान पर, आप लोग उसे खरीद के सुने। तुम भी कहते हो कि हमने इस्लाम की बड़ी खिदमत की, हमने कुरान की बड़ी खिदमत की, हमने उलमा और तालिब इल्मों की बड़ी खिदमत की, हमने मस्जिद और मदरसों की बड़ी खिदमत की। मैं ये कहता हूं आओ देखो तो सही कि इन हजरात ने कहां तक कुर्बानियां दी हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने प्यारे चचा की लाश पे आए, चेहरे पे नजर पड़ी दोनों लब नहीं। काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुंह में झांक कर देखा तो जुबान नहीं, जरा नीचे को नजर की पेट में जिगर और कलेजा नहीं, दोनों हाथ नहीं दोनों कान नहीं। यह हाल देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चक्कर आ गया, जमीन पे तशरीफ फरमा हो गए। और फिर बल्कि यहां तक लिखा है कि आपने यूं फरमाया ओ मेरे मालिक अगर सफिया माई मेरी बुआ फूफी यहां ना होती तो मैं ये टुकड़े भी ना उठाता, अगर तू यूं ही राजी है तो मैं भी यूं ही राजी हूं। और फिर जब उन टुकड़ों को जोड़ा गया तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अमीर हमजा कद्दावर आदमी था, लंबा तकड़ा बहादुर आदमी था, हालत यह है चादर छोटी है भी एक ही, अगर सर नापते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर नापते हैं तो सर खुल जाता है। हुजूर ने फरमाया सर को छुपा दो, पैरों पे मेरे चाचा के दरख्तों के पत्ते डाल दो। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह वाले हर वक्त में आदमी की इस्लाह की कोशिश करते हैं, उसे बनाने की कोशिश करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को तौफीक दे कि वो अपनी जिंदगी भर अल्लाह वालों की खिदमत में जाने आने की, कुरान की खिदमत की हर वक्त प्रोग्राम बनाए, नीयत खैर रखे। क्यों? इसलिए इसी को कहता है कि लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहां है। तलाश करते हैं जानवर परिंदे कहां पर अल्लाह की रहमत बरस रही है। तो हमें भी अल्लाह की रहमत का तालिब होना चाहिए, अल्लाह की रहमत का मुतलाशी होना चाहिए। अल्लाह पाक मुझ पे और आप सब पर, सारी उम्मत पर अपना करम फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मीयिल हाशिमीय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। इलाहुल आलमीन हम सब पे करम फरमा, या अल्लाह फजल का मामला फरमा, करम का मामला फरमा। हाजी रशीद साहब मदीना गिलास फैक्ट्री वालों का ऑपरेशन हुआ है, हर वक्त दुआ करते रहते अल्लाह ताला से कामला अता फरमाए। मेरे खिदमत गुजार हैं साथी हैं सरफराज खान साहब बाबलपुर के, उनकी अल्लाह पाक अपने फजल करम से परेशानियों को दूर फरमाए। और जितने भी हाफिज गुल मोहम्मद के वालिदैन इंतकाल कर गए अल्लाह ताला मरहूमा की कब्र को जन्नत का बाग बनाए। या अल्लाह हम सब के वालिदैन की मगफिरत फरमा, माँ बाप की बख्शिश फरमा, आबा और अजदाद की मगफिरत फरमा, दोस्त अहबाब और खिदमत गुजारों की मगफिरत फरमा, दूर के नजदीक के मस्जिद के मदरसे के मेरे खिदमत गुजारों के कारोबार में मालो जान में बरकत अता फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से सारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा।
کئی ساتھیوں نے کہا یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما، سب کی فصلوں میں برکت عطا فرما، اسپتالوں میں، گھروں میں، دور نزدیک جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ سبھی کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، یا اللہ ہم سب کو پختہ نمازی بنا، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، پوری دنیا میں دین کے چشمے بہا دے، قرآن اور ایمان والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمان جتنے بھی پوری دنیا میں عالم اسلام کی حفاظت فرما، ان سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مسلمان جتنے بھی یہ مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت قبروں میں چلے گئے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، مشائخ کے درجوں کو بلند فرما، یا اللہ جتنے بھی مریض ہیں دکھ دردوں کو دور فرما، یہ ہمارے جتنے بھی مسجد کا انتظام کرنے والے حضرات ہیں یا اللہ سب کی دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما اور نیک ارادوں میں کامیاب اور پائے تکمیل تک پہنچا، ہم سب کی اولاد کو ہماری قبروں کا وارث بنا، یا اللہ ہماری نمازوں کا وارث بنا، یا اللہ دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا